امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، مڈ نائٹ ایٹ دی پیرا پیلس۔ مڈ نائٹ ایٹ دی پیرا پیلس کو چارلس کنگ کی لکھی ہوئی اسی نام کی ایوارڈ یافتہ نان فکشن کتاب سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس سیریز میں ایک نوجوان صحافی ایسرا کا استنبول کے مشہور پیرا پیلس ہوٹل سے مقابلہ دکھایا گیا ہے۔ جب ایسرا کو ہوٹل کے بارے میں ایک تحریر لکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اسے اتفاق سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تاریخی کمروں میں سے ایک 1919 کا پورٹل بھی ہے۔ ماضی میں جھانکتے ہوئے وہ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے خلاف ایک سیاسی سازش کے بیچ میں پہنچ جاتی ہے۔ احمد نیرالا ہوٹل مینیجر ایسرا کے ساتھ مل کر تاریخی اور ترکی کے مستقبل کی حفاظت کرتا ہے، لیکن 1919 میں استنبول ایک خطرناک جگہ ہے، اور جب ایسرا استنبول کے جنگلی کلب کے خوبصورت اور پراسرار مالک خالد سے ملتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ 1919 کے استنبول میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جیسا کہ لگتا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو وہ کہتا ہے۔ نمبر 8، شاہ ماران۔ ساشو ایک لیکچرار کے طور پر ادنا جانے اور اپنے دادا سے مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے، جنہوں نے برسوں پہلے اس کی ماں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس سفر میں وہ اپنے آپ کو ایک غیر معمولی اور پراسرار کمیونٹی کے بیچ میں پاتی ہے جسے مار کہتے ہیں، جو شاہ ماران سے تعلق رکھتی ہے۔ شاہ ماران کے افسانے پر یقین رکھتے ہوئے، جو محبت اور حکمت کی سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک ہے، ساشو کی آمد کے ساتھ تاریخی پیشین گوئی کا انتظار کر رہی ہے۔ جب ساشو کا راستہ مارانس کے ساتھ گزرے گا تو پھر کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 7، ترزی۔ ایک سچی کہانی پر مبنی اس سیریز میں پیامی کی کہانی کو دکھایا گیا ہے، جو ایک مشہور نوجوان درزی ہے جسے وراثت میں ہنر اور ایک کامیاب کاروبار اپنے دادا سے ملا ہے۔ اپنے دادا کی موت کے ساتھ پیامی اپنا سب سے بڑا راز، اس کے والد کو دماغی بیماری کا سامنا ہے، استنبول میں اپنی زندگی کے مرکز میں لاتا ہے، اور اب اسے اس کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے بغیر کسی روح کو سچائی کا پتہ چلے۔ ایسوت ایک بدسلوکی والے رشتے سے بھاگتے ہوئے خود کو اس راز کے بیچ میں پاتی ہے، اپنے اصرار کے ساتھ۔ نمبر 6، کش اچوسو۔ جبکہ جنریشن ایکس نئی دنیا، سوشل میڈیا، کاروبار کے نئے طریقوں سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اب بھی وہ بڑی تصویر سے واقف نہیں ہے۔ دونوں نسلوں کے درمیان فرق اور اختلافات بلا شبہ مضبوط ہے۔ اس پس منظر میں ہم اصلی کی کہانی کی پیروی کریں گے، جو سیڑھیاں چلنے کے قابل ہونے کے لیے محنت کی قابلیت پر بھروسہ کرنے کے بجائے کوے کی طرح اڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ سیریز میں سوال کیا جائے گا کہ آیا اصلی نئی دنیا کے طریقوں سے جیت سکتی ہے یا وہ ہار جائے گی تاکہ چوٹی تک پہنچ سکے اور میز پر سب سے زیادہ باوقار شخص بن سکے۔ نمبر 5، زیتن آجی۔ ادا سیوگی اور لیلا کی دوستی، جو کالج میں شروع ہوئی تھی، ایک ایسی دوستی میں بدل گئی جو انہیں ان کے بدترین وقت میں بھی طاقت دیتی ہے۔ ادا ایک کامیاب سرجن ہے اور سیوگی ایک پرجوش وکیل ہے۔ دوسری طرف لیلا نے ان دونوں کے برخلاف کبھی بھی کریئر کے لیے کام نہیں کیا۔ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، تاہم ان تینوں خواتین کے درمیان مضبوط رشتے کو اس وقت سخت امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب سیوگی کو کینسر کی تشخیص ہوتی ہے۔ ادا کی خواہشات پر عمل کرنے اور ہسپتال میں علاج کروانے کے بجائے سیوگی ایک بہت ہی مختلف امید کی پیروی کرتی ہے۔ وہ لیلا سے کہتی ہے کہ وہ اسے ایولک لے جائے تاکہ ایک پراسرار آدمی کو تلاش کرے جس کا نام زمان ہے۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ لیلا کا ذہن بدلنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ سب شدت سے اس سفر پر نکل جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ سفر ابھی تک ان کی زندگی کو مکمل طور پر کیسے بدل دے گا۔
سیفگی کی طرف سے شروع کی گئی یہ تلاش نہ صرف اس کی زندگی میں بلکہ ادا اور لیلا کی زندگی میں بھی غیر متوقع واقعات کا باعث بنے گی۔ نمبر 4، دا پروٹیکٹر۔ یہ سیریز ایک نوجوان دکاندار حاکان کی ایپک ایڈونچر کی کہانی بیان کرتی ہے، جس کی جدید دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خفیہ قدیم حکم سے جڑا ہوا ہے جسے استنبول کی حفاظت کا کام سونپا گیا ہے۔ نمبر 3، کبرا۔ استنبول کی پچھلی گلیوں میں رہنے والا گو خان اپنی زندگی کی محبت سے شادی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی عام زندگی اس وقت درہم برہم ہو جاتی ہے جب اسے ایک آن لائن دوستی پلیٹ فارم کے ذریعے کبرا نامی صارف کے پیغامات موصول ہونے لگتے ہیں جس کا وہ حصہ ہے تو مختلف ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ گو خان اس پیغام کے معنی کو سمجھتا ہے جسے اس نے شروع میں نظر انداز کر دیا تھا، اور پتہ چلا کہ کبرا کون ہے۔ اسے ان چیزوں کے بارے میں معلومات اور انتباہات دیتا ہے جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، بشمول غیر متوقع واقعات۔ گو خان کا ایک اہم پیغام کو قبول کرنا اسے ایک مشکل سفر میں لے جاتا ہے جہاں گو خان کے دشمنوں کے ساتھ ساتھ حامی بھی ہوں گے، اور گو خان اپنے آپ کو ایک تنازع میں فریق بناتے ہوئے پائے گا جسے وہ اندھیرے اور روشنی کی جنگ کے طور پر دیکھتا ہے۔ نمبر 2، کریئچر۔ کریئچر ایک ایپک کہانی جو سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں رونما ہوتی ہے۔ بری نوع انسان کے سب سے بنیادی سوالات میں سے ایک موت اور بعد کی زندگی پر مبنی ہے۔ ضیاء ایک مہم جوئی، باغی، فروغ پذیر اور ہوشیار میڈیکل کے نوجوان طالب علم کو ایک بہترین معالج بننے اور معتدی بیماریوں کا علاج تلاش کرنے کی غیر تسلی بخش خواہش ہے۔ ضیاء کا راستہ ایک ساتھی میڈیکل ڈاکٹر احسان کے ساتھ گزرتا ہے جو باصلاحیت اور پاگل پن کے درمیان ٹھیک لائن کو متوازن کرتا ہے۔ وہ واحد شخص ہے جو صحیح معنوں میں ضیاء کے عزائم کو سمجھتا ہے، تاہم یہ دونوں اجنبی زخمی روحیں اس ممنوع تجربے کی قیمت ادا کریں گی جس کو انجام دینے میں وہ کافی بہادر تھے۔ انہوں نے جس قدیم خفیہ کاری کو ڈی کرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ تمام جہنم کو ڈھیل دے سکتی ہے۔ نمبر 1، ضمہیری۔ فیروزے اور ایاز دو اچھی روحیں، دو بچے جو خاندان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قسمت نے انہیں اکٹھا کیا، قسمت قربانی نے انہیں الگ کر دیا۔ اب زندگی ان کے لیے معافی کی مقروض ہے۔ زندگی اس محبت کو واپس دینا چاہتی ہے جو اس نے ان سے چھین لی ہے، لیکن راستہ تکلیف دہ اور کچا ہے۔ ہوا میں ایک نپ ہے، موسم سرما ہے، فیروزے کی آنکھیں نیلی ہیں اور اس کا دل جل رہا ہے۔ فیروزے کے والد پر لفٹ حادثے میں جھوٹا الزام لگایا گیا تھا جس کے نتیجے میں 13 کنسٹرکشن ورکرز کی موت ہوئی تھی۔ اس واقعے نے فیروزے کو متحرک کیا جو صادق اور امین ہے۔ اس راستے میں وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے نکلی ہے۔ اس کی ملاقات ایاز سے ہوتی ہے جو اس کی امیدیں چرا کر الوداع کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔